جب پوری دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، جب شور تھم جاتا ہے اور کائنات پر ایک خاموشی طاری ہوتی ہے، تب آسمان دنیا پر ایک پکار گونجتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ وقت ہے تہجد کا۔ رمضان المبارک میں تو اللہ نے سحری کے بہانے ہمیں اس وقت جگا ہی دیا ہے۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس وقت کی اس روحانی لذت کو چکھا ہے جو صرف سجدے میں ملتی ہے؟ رمضان سیریز کی 16ویں قسط میں ہم بات کریں گے اس عبادت کی جو انسان کو عرش والے سے جوڑ دیتی ہے۔ تہجد کا مطلب ہے نیند کو چھوڑ کر اٹھنا۔ یہ وہ نماز ہے جو فرض نہیں لیکن اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کی نشانی بتائی کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مگر رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ سحری سے محض 10 سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر اگر ہم صرف 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں تو یقین مانیے آپ کا پورا دن ایک الگ ہی سکون اور نور میں گزرے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، جو دکھ آپ کسی کو نہیں دکھا سکتے، وہ اس وقت اپنے رب کے سامنے رو کر کہہ دیں۔ اکثر لوگ سحری کو صرف ایک ضرورت سمجھتے ہیں تاکہ دن بھر بھوک نہ لگے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کا کھانا محض پیٹ بھرنا نہیں بلکہ ایک سنت کی پیروی ہے۔ اس وقت کی دعا کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر آپ سحری کے وقت توبہ کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی تعریف قرآن نے بالاسحار ہم یستغفرون کہہ کر کی ہے۔ یہ لمحات سونے کے لیے نہیں بلکہ بیدار ہو کر بیدار بخت بننے کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے تہجد پا لی اس نے گویا سب کچھ پا لیا۔ دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اور کامیاب مسلمانوں کا راز یہی وقت تھا جب آپ اللہ کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ کسی پریشانی میں گھرے ہیں تو اس رمضان تہجد کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ وہ رب جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کی حرکت دیکھ سکتا ہے، وہ آپ کے دل کی طرف کیوں نہیں دیکھے گا؟ تہجد کی لذت جس کو مل جائے اسے پھر دنیا کی کسی محفل میں وہ سکون نہیں ملتا۔ آج جب آپ سحری کے لیے الارم لگائیں تو اسے 10 منٹ پہلے کا رکھیں۔ وضو کر کے مصلے پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کریں، وہ آپ کا منتظر ہے۔ کل کی قسط میں ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم دن کا ذکر کریں گے جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا، یعنی غزوہ بدر کا سبق۔ ذیشان اظہر آفیشیل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔